في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي. بھائیو، جو سنت ہے نا یا حدیث ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، اور حدیث کے بغیر اسلام میں کوئی عمل بھی قبول و منظور ہی نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے، سنت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول اللہ کوئی نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اتنی عام فہم بات ہے، کتنی. لا تحرک بہ لسانک. قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. قرآن پاک کو حفظ کرنے کے چکر میں جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کر. ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ وقرآن. ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، تیرے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کی تلاوت ہمارے ذمہ. اور پھر کیا کہا؟ ثم ان علینا بیان. اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اور بیان کا طریقہ کیا بتایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے یہ قرآن پاک آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ اللہ نے اس میں نازل کیا کیا. میرے بھائیوں، قرآن پاک تھیوری ہے اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے. ایک عام فہم منطقی مثال سنیے. ایک بچہ آپ کا بہت ذہین ہو، بہت ذہین، اس کو آپ گاڑی چلانے کی ساری تھیوری سمجھا دیں، ساری تھیوری ٹوٹل بتا دیں، یہ بریک ہے، یہ کلچ ہے، یہ ریس ہے، یہ گیئر ہے، ساری تھیوری رٹوا دی. اس سے سوال کیے، بار بار پوچھا، تھیوری میں وہ پاس ہوتا چلا آیا، نمبر 1 ہے. پہلے ہی دن اس کو بغیر کسی ڈرائیور کے گاڑی کی چابی تھما دیں، اگر پریکٹیکل نہیں کیا گاڑی کا کباڑا کر دے گا، گاڑی تباہ و برباد ہو جائے گی. اسلام کی تھیوری قرآن ہے اور اس کا پریکٹیکل نبی محترم کی زندگی ہے. اگر پریکٹیکل سمجھ نہیں آئے گا تو اسلام کا بھی کباڑا ہو جائے گا. کبھی آپ نے سنا ہے ہاؤس جاب کے بغیر ڈاکٹر کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے 4-5 سال، پریکٹیکل کے بغیر اس کو کلینک کھولنے کی، ہسپتال کھولنے کی اجازت دے دی جائے؟ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. امام مالک نے یہ بات کہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ سفینہ نوح ہے. سفینہ نوح یعنی نوح کی کشتی ہے، جو اس کے اوپر سوار ہو گیا بچ گیا. نوح کی کشتی ہے سنت رسول، جو اس کے اوپر سوار ہو گیا بچ گیا. جو سوار نہ ہوا وہ لازمی ڈوبے گا، وہ لازمی غرق ہوگا. وہ جتنا مرضی اپنی عقل کو اونچا کرتا رہے، فلسفے اور منطق کو، لغت کو، عربی زبان و ادب کو جتنا مرضی بلند کرتا رہے، اگر سنت رسول پہ نہیں چلا گمراہ ہو جائے گا. امام مالک کے پاس سنت کے بغیر عمل بھی کوئی قبول نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے حج کے دوران ایک بندے کو دیکھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا ذا المعارج، لبیک یا ذا المعارج. آپ کو پتا من اللہ ذی المعارج اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی. اللہ کا کی صفاتی نام ہے، اللہ کے ذاتی نام ہے، اللہ کی صفت ہے. بتائیے اس میں کون سا شرک ہے؟ ہمارے معاشرے میں جتنے دھندے غلط ہوتے ہیں اس میں یہی بات کہی جاتی ہے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ نیت نے کہ حرج کیا ہے؟ آپ بتائیے کتنی عظیم صفت، اونچائی کی، علوف کی، اللہ کی عظمت کی. ذل معارج کو چھوٹی صفت ہے؟ بہت بڑی صفت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا ذا المعارج. اللہ کو پکار رہا ہے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کی عظیم صفات کے ساتھ. حضرت ابو بکر کو اس کے الفاظ کانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں. کہا رک جا، بند کر دے. کیا تجھے نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کے ساتھ الفاظ پکارے تھے تو کیا پکارے تھے؟ مجھے پتا ہے کیا تھے. پڑھ لبیک اللہم لبیک. کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت جانتا ہے؟ کیا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فہم، عقل اور شعور ہے؟ کیا نبی کریم جس فضیلت کو نہ پا سکے تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ رک جا اس کام سے، باز آ جا، نہیں تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. بتائیے
کس کو کہہ رہے ہیں؟ کم از کم تابعی تو تھے نا، بعد روایت میں آتا صحابی تھے. کس کو سمجھا رہے ہیں؟ تابعین کو، امت کے افضل ترین گروہ کو کہہ رہے ہیں رک جا ورنہ فتنے میں پڑ جائے گا. حضرت یعلا بن امیہ یہ تو صحابی ہیں نا، حضرت عمر کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. حضرت عمر کے ساتھ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے ساتھ رکن یمانی دوسرا کونا، ادھر تک پہنچتے ہیں. فرط جذبات سے اللہ کی محبت میں ایک دم اس کو گلے لگا دیتے ہیں، رکن یمانی کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر ان کو دیکھتے ہیں، اما تفتا مان نبی، کیا تو نے نبی کریم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا نبی کریم نے اس کو گلے لگایا تھا؟ کیا نبی کریم نے اس کو چوما تھا؟ کیا نبی کریم نے اس طرح کی حرکت کی تھی جو تو کر رہا ہے؟ نہیں. حضرت عمر نے کوڑا نکالا، یعلا بن امیہ جیسے صحابی کو سمجھا رہے، کہا اس سے بعد آ جا، تیرے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسن ہے، رسول اللہ کی زندگی تیرے لیے نمونہ ہے. امام مالک کے دور کے اندر ایک بندہ مسجد النبوی سے احرام باندھنے کی کوشش کر رہا ہے. مسجد النبوی کے اندر سے امام مالک کو پتا چلا، امام مالک کے پاس آیا، میں نے سنا ہے تو مسجد النبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہے؟ جی امام مالک، میں مسجد النبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہیں، نبی کریم تو اس مسجد النبوی سے احرام ہاتھ میں لے کے ذوالخلیفہ کے مقام کے اوپر جا کے احرام کو باندھا کرتے تھے. آج بھی جو ساتھی جاتے ہیں اس کو ابار علی، ابیار علی، بیر علی، مختلف نام ہے ذوالخلیفہ کے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں جب دوسرا عمرہ کرنے کی نیت ہو مدینہ سے. مجھے تو صحیح سند کے ساتھ حدیث پہنچی ہے، نبی کریم یہاں سے احرام لے کے جاتے تھے، ذوالخلیفہ سے پہنتے تھے. بندہ آگے سے کیا جواب دے رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میری عقل میں، میرے فہم میں ذوالخلیفہ کی اس احرام باندھنے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، اپنے فہم سے فیصلہ کرنا. اور فہم اور عقل اور منطق کے دلائل کیسے دے رہا ہے؟ دلائل یہ مسجد النبوی ہے، یہاں پہ ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیا بات غلط ہے؟ یہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہاں پہ ما بین بیتی و منبری، منبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مابین ایک باغ ہے جو جنت سے اللہ نے نازل کیا. اتنی فضیلت ہے. یہ وہ مدینہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی. یہ وہ مدینہ کی بہت سے فضائل ہیں، مدینہ کی بہت سی برکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر استطاعت ہو اس کو چاہیے وہ مدینہ میں مرے اور جنت البقیع میں دفن ہو، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. مدینہ کی اتنی فضیلت ہے. نبی کریم نے کہا مدینہ وہ ہے جس طرح سانپ پھرنے ٹرنے کے بعد اپنے بل میں واپس آتا ہے، مدینہ کی مثال اس بل کی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام یہاں سے نکلے گا اور پوری دنیا میں جب اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا مدینے میں اسلام باقی ہوگا. اتنی فضیلت ہے. مدینہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، مدینے سے بھی محبت کرنی چاہیے. اور ان حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے مدینہ والوں کے عقیدے سے بھی محبت کرنی چاہیے. اسلام مدینہ سے شروع ہوا، مدینہ پہ ختم ہوگا. فضائل ہے نا مدینہ کے. مسجد النبوی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، کہا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. 2 شہر مکہ اور مدینہ، دجال دنیا کے چپے چپے میں جائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. لوگوں یہ بھی بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں. آج ہم چھوٹے چھوٹے شعبدوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں. جو آگ پہ چلے، جو پانی پہ چلے، جو ہوا میں اڑے، اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہو، کلیم کرتا، ہم مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ. ہوا میں اڑنے والا، آگ میں چلنے والا، یہ شعبدہ بازیاں دکھانے والا ولی اللہ نہیں ہوتا، جادوگر ہوتا ہے، شعبدہ باز ہوتا ہے. اور ولی اللہ کبھی اس چیز کا کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں. یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے شعبدہ باز، ان کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں. دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے. نبی کریم نے کہا آسمان کو حکم دے گا، آسمان کو بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی.
اللہ اکبر، کتنا عظیم فتنہ ہوگا. آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. کھیت کو، زمین کو حکم دے گا فصل اگ جا، فصل اگنا شروع ہو جائے گی. سامنے لوگ ہوں گے. کیسے بچو گے اس فتنے سے؟ اللہ کی قسم وہی بچ سکتا ہے جس کا عقیدہ سیدھا سچا ستھرا ہو. کہے گا میں رب ہوں، لوگ کہیں گے یہی رب ہے، بارش اس کی مرضی سے برس رہی ہے، کھیتیاں اگ رہی ہیں، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہی رب ہے. صرف قرآن و سنت کے طالب علم کہیں گے کیا ہو گیا تمہیں، کیوں گمراہی میں پڑھتے ہو، تمہیں قرآن کی آیتیں نہیں پتا؟ اگر یہ رب ہوتا تو تمہاری آنکھیں اس دنیا میں اس کو دیکھ نہ سکتی. رب کی نشانی تو یہ ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب دنیا کے اندر دیکھنے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا. عرب تجلیات میں سے ایک تجلی گرائی، پہاڑ ریدہ ریدہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اس دنیا میں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا. کتنی بڑی اللہ نے قرآن پاک میں نشانی دی ہے. کتنا بڑا فتنہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت امام مالک سے بحث کر رہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم بعد آ جا، ذی الخلیفہ کے مقام کے اوپر جا کے احرام کو باندھ، میں تجھے فتنے کی بشارت دیتا ہوں. اور دلیل بھی پیش کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. دلیل پیش کی، بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اللہ سے ڈر جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کر. ذی الخلیفہ کی بے شک کوئی اور فضیلت حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم جو بندہ ذی الخلیفہ سے احرام نہیں پہنے گا، مسجد النبی سے احرام پہنے گا، اس کا حج و عمرہ قبول ہی نہیں ہے.